بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک خاص پیغام ہے جو میرے پاس ہے. ہوا یوں کہ کچھ دنوں سے پاکستان میں یہ بحث شروع کی گئی کہ عمران خان سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ گفتگو ہوئی، فلاں کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ کہا گیا، اور پھر عمران خان ملک سے باہر جا رہے ہیں اور سیٹ خالی رہے گی. اس سلسلے میں میری بھی بات ہوئی ان سے. انہوں نے جو پیغام مجھے دیا وہ ان رائٹنگ ہے، اور ان رائٹنگ پیغام کے بارے میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے اور کس کے لیے ہے وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا. یہ انتہائی امپورٹنٹ پیغام ہے، اس کو آپ سے میری درخواست ہے کہ ساری جگہ اس کو پہنچائیے، اور جن کے پاس سبسکرپشن نہیں ہے یا جن کے پاس ریچ نہیں ہے ان کو بھی کہیے کہ اس کو ذرا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ اصلی نیریٹو ہے فرام دی ہارسز ماؤتھ. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے حوالے سے جو پروپیگنڈا فیوچر کا بنا کے کیا جا رہا تھا، کہ اس کا جواب ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو عمران خان ہے وہ ہر عدالت میں جا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جتنی عدالتوں میں گیا، اور ایک دن میں جس نے 20 مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانت کروائی. وہ کہتے ہیں اتنی ضمانتیں کیسے مل جاتی ہیں. اب میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دعا نہیں دی جا سکتی. میرے خیال میں اب پاکستان میں یہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 20 مقدمے ہیں تو ان میں کس طرح سے پیش ہوا جاتا ہے. 20 کو تو چھوڑ دیں، ایک پاناما کا مقدمہ ہوا اور وہاں سے دوائی کا بہانہ لگا کے پھر بعد میں بیٹی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھجوایا تھا، ابا بھاگ آیا اور بیٹی وہاں پہ پڑھ کے مارتی ہے خالی ہوا کو. اب تو بیچاری کے لیے مسئلہ ہی ہو گیا، عمران خان نام نہیں لے سکتی، اس لیے یا کہنا پڑے گا قاسم کے ابا اور یا کہنا پڑے گا شوکت خان کا بیٹا. دونوں صورتوں میں جو اصل پیغام ہے وہ واضح ہے کہ سیاست پاکستان کی مکمل نہیں ہوتی، اور پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت کا نام جو سیاسی منظرنامے پہ ہے اس کا نام، اور قومی منظرنامے پہ بین الاقوامی منظرنامے پہ پاکستان کے حوالے سے اس کا نام عمران خان ہے، کوئی اور نہیں. تیسرا یہ تھا کہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا بہت زبردست طریقے سے، اس کو ریورس کس نے گیئر لگایا. میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ایسے آئے ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے. میں چاہتا تھا کہ میں پہلے پیغام کی طرف جاؤں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ پاکستان جو آگے بڑھ رہا تھا اس کو ریورس گیئر کس نے لگایا. یہ جو پاکستان کو ریورس گیئر لگانا ہے اس کا اظہار جو بجٹ ہے اس میں سے ہوتا ہے. ذرا یہ غور سے دیکھیے گا، یہ ہم چلائیں گے بھی اپنے ساتھ ساتھ ذرا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ جو نئے سال کا بجٹ ہے یہ ٹوٹل بجٹ ہے 14,460 ارب، 14,460 ارب کا ٹوٹل بجٹ پیش کیا گیا. اس میں جو خسارہ ہے یعنی ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو کمی ہے 14,460 ارب ہم نے کہا ہمارے پاس ہے. یہ فرض کرنے کے بعد ہم نے بجٹ جو بتایا اس میں سے جو خسارہ ہے وہ 7,563 ارب، یعنی 50% سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ہوائی رقم ہے جس کے اوپر ہم نے بجٹ وہ تعمیر کر دیا ہے. اس کے لیے کیا قرضہ لینا پڑے گا، جی قرضہ لینا پڑے گا اس کے لیے، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. کمائی کا ذریعہ کوئی ہے نہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اور جاب کے روزگار کے اور جو انویسٹمنٹ ہے اور جو ہماری قومی آمدنی ہے وہ بھی کم ہے، اس لیے یہ ہمیں قرضہ لینا پڑے گا. اب اس میں سے یہ جو 14,460 ارب ٹوٹل بجٹ میں سے 7,563 ارب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پیچھے جو بچتا ہے وہ ہے 7,303 ارب روپے. یہ جو 7,303 ارب روپے یہ قرضہ واپس کرنا ہے. ہم نے قرضے کے اوپر جو سود دینا ہے اس کا یہ ٹوٹل بجٹ کے حوالے سے اگر آپ لگائیں تو 7,303 ارب روپے کا قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے 14,460. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80% ہماری ٹوٹل جو ہمارے پاس پیسے بچتے ہیں وہ چلے جائیں گے سود جو حرام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اور ربا اور سود کے حوالے سے آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے جب میں منسٹر تھا تو مجھے چوائس تھی کہ میں منسٹری رکھوں یا میں جا کے کنٹریشیت کورٹ میں کیس لڑوں. میں نے عمران خان سے اجازت مانگی ایز پرائم منسٹر اور مجھے اجازت مل گئی کہ آپ چلے جائیں اور کیس لڑیں. جب میں وفاقی وزیر تھا تو میرے پاس چوائس تھی کہ میں یا وزیر رہوں یا جو سود والا کیس ہے، ربا والا کیس ہے وہ میں جا کے لڑوں. تو عمران خان سے میں نے بڑی لابنگ ہوئی تھی میرے خلاف، اس کے باوجود عمران خان سے جب میں نے کھل کے بات کی میں نے کہا جی مجھے تو چوائس کرنی پڑی تو میں وزارت کی بجائے وفاقی شریعت کورٹ میں جا کے تاریخ بناؤں گا، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے خلاف جو جنگ جس کو کہا گیا اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دی تھی بطور منسٹر جا کے. میں نے
مجھے امائکس مقرر کیا تھا، یعنی عدالتی معاون مقرر کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے، میں جا کے وہ کیس میں نے لڑا۔ اب جو 80% ہے وہ قرض پر سود کی مد میں ہم نے دے دیا۔ پیچھے ہمارے پاس جو ٹوٹل رقم بچتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ رقم بچتی ہے 1804 ارب روپے چلے جائیں گے دفاع میں، یعنی 80% قرض میں چلا گیا، بقایا جو ہے اس میں سے 1804 ارب روپے یہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے۔ اب 24 کروڑ لوگوں کے لیے جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ اس کا نصف ہے، یعنی 950 ارب روپے، 1804 ارب روپے ڈیفنس کے لیے، پورے پاکستان کی ترقیاتی بجٹ کے لیے 950 ارب روپے یہ ہمارے خزانے میں پڑا ہوا ہے جی، یہ بھی فرضی خزانہ ہے سارا۔ پھر پینشن کی مد میں کتنے جائیں گے؟ 761 ارب روپے، یعنی پورے پاکستان کی 950 ارب روپے، اور چند ملین لوگ جو ہیں پاکستان میں پینشن جن کو ملتی ہے ان کو ملے گا 761 ارب روپے۔ اب کوئی نکالے ذرا ایڈم اسمتھ والا کیلکولیٹر اور وہ گنتی کرے اور بتائے کہ یہ جو سارے کا سارا اب ہم نے باقی رکھا ہوا ہے وہ یہ سارا آئے گا، اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا کہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے 950 ارب کہاں سے آئے گا، 761 کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ جو بجٹ والے اعلانات جتنے بھی ہیں یہ خالی خزانے میں سے پورے ہوں گے، اور کون سا خالی خزانہ جی؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ خالی خزانہ ہے جس میں پاکستان کا قومی الیکشن کرانے کے لیے اور 2 صوبوں میں جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی ان کو ری الیکٹ کرنے کے لیے تاکہ سینٹ بن سکے اس سال کے آخر میں، 28 ارب تو ہمارے پاس ہے نہیں، صرف 28 ارب، تو ہم کہاں سے خرچ کرنے چلے ہیں؟ پینشن کے بعد میں 761 ارب روپے، اور جو 24 کروڑ لوگوں کا ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ 950 ارب روپے، اور اس کے ساتھ ہی جو 35% جو ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا اس کی رقم کیا کام ہے، اور اس خالی خزانے میں سے یہ وعدے کیے گئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ان کی تفصیل رکھی۔ اب میں چلتا ہوں آج کے سب سے اہم موضوع کی طرف۔ یہ موضوع بھی قومی موضوع ہے، لیکن وہ موضوع سیاسی منظرنامے کا سب سے بڑا موضوع ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے اہم موضوع۔ اگر عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو دوسروں کی طرح آسانی سے کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چھڑا سکتے ہیں، اگر آپ اس درجے کے بڑے لیڈر ہیں تو وہ کہیں چلے جاتے، بھاگ جاتے، اور ان کا اعلان یہ ہے کہ میں سارے کیسز میں خود پیش ہوں گا، جو مرضی ہو جائے میں سارے کیسز خود لڑوں گا، میں سارے کیسز میں خود پیش ہوں گا، میں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس لیے دوسروں کی طرح میں ملک سے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کیسز کو فیس کروں گا۔ یہ عمران خان کا اعلان ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پیغام کی طرف جو عمران خان کا پیغام ہے۔ پیغام یہ تھا کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی در پردہ ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے وہ بیرون ملک چلے جائیں گے، اور ان کو پیغامات مختلف بھیجے جا رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے نام بھی لیے گئے۔ جو عمران خان کا میسج ہے ورڈ بائی ورڈ، اس میں کسی میسنجر کو یا کسی دوسرے کو درمیان میں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اٹ از اٹر نان سینس، یہ انتہائی جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے، اور صرف جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ No such exchange ever took place، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میری اور شاہ محمود کی گفتگو ہوئی اور اس طرح کا کسی سے اور گفتگو ہوئی، یہ ایسی کوئی گفتگو اور اس طرح کے جملوں کا کوئی ایکسچینج کبھی بھی نہیں ہوا، عمران خان یہ کہتے ہیں۔ اگلا وہ کہتے ہیں and only if I was interested in becoming the prime minister، کہ اگر صرف میرا کام یہ ہوتا کہ مجھے دلچسپی ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پھر پہنچ جاؤں، would I be having such a conversation، تو کیا پھر میں اس طرح کی گفتگو جو مجھ سے جوڑی جا رہی ہے، میں ایسی کوئی گفتگو کرتا جو ایک انتہائی بے وقوفانہ اور جہالت پر مبنی ہے، جس کو میں نے شروع میں پڑھ دیا، اٹ از اٹر نان سینس۔ آگے انہوں نے یہ کہا کہ mine is mission for the justice۔ پھر عمران خان بولتا ہے، وہ کہتا ہے mine is mission for the justice، کہ میرا صرف اور صرف پاکستان کے اندر نظام انصاف قائم کرنا یہ میرا مشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رول آف لا، کہ میں قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، اسی لیے میں ساری عدالتوں میں خود جاتا ہوں، اور میں لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے سمیت نہ عمران خان قانون سے بالاتر ہے، نہ کوئی اور فرد، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی سیاسی لیڈر۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں اینڈ حقیقی آزادی،
اور میرا جو جدوجہد کا سارا مقصد ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے. سو وائی وڈ آئی بی انٹرسٹڈ ان ڈیل؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا مشن 3 باتوں میں ہے. پہلا ہے جسٹس کا، قانون کی بالادستی کا. دوسرا ہے رول آف لا کا، نظام انصاف کو ٹھیک کرنا، رول آف لا قائم کرنا، حقیقی آزادی حاصل کرنا. آگے کہتے ہیں سو وائی وڈ آئی بی انٹرسٹڈ ان ڈیل؟ تو ان حالات میں ڈیل کا سوچوں گا بھی کیوں اور کیوں کر. یہ وہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو پہنچانا تھا. میں نے لفظ بلس آپ تک پہنچا دیا. اس سے وہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ عمران خان باہر چلے جائیں گے، پی ٹی آئی اکیلی رہ جائے گی. اور جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جس ڈول باجے اور تم تراک کے ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت قائم کر کے میدان میں لائی گئی تھی، وہاں کچھ مایوس سے چہرے تو وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئی سیاسی جماعت، لیکن اس کے پاس لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ووٹر کھڑا ہے عمران کے ساتھ اور ڈٹ کے کھڑا ہے. اللہ رب العزت وہ وقت بہت جلد لائیں گے جب پاکستان میں پھر راج کرے گی خلق خدا. سب دیکھیں گے. پاکستان پائندہ باد.